اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ، اور ہارون علیہ السلام انہیں پہلے ہی کہہ چکا تھا، یا قوم انما فتنتم بی، اے میری قوم کے لوگوں، تمہیں تو اس بچڑے کے ذریعے سے فتنے میں ڈالا گیا ہے۔ وَإِنَّ رَبُّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور یقیناً تمہارا رب یہ بچڑا نہیں بلکہ رحمان ہے، چنانچہ تم لوگ میری پیروی کرو اور میری بات مانو۔ قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاکِفِینَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا موسیٰ، انہوں نے کہا ہم تو اسی پر اعتکاف کرتے رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام خود ہمارے پاس واپس آ جائیں۔ یہ جواب پوری بنی اسرائیل قوم کی طرف سے نہیں تھا، بلکہ صرف ان لوگوں کی طرف سے تھا جو ان میں سے بچڑا پرستی کے مشرکانہ عقیدے میں مبتلا ہو گئے تھے۔ قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہارون آپ علیہ السلام کو کس چیز نے روکا تھا جب آپ علیہ السلام نے انہیں دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں؟ اللہ تتبعن، کہ آپ علیہ السلام نے میری پیروی نہ کی۔ اس کا دوسرا ترجمہ بھی ہو سکتا ہے جو آپ میرے پیچھے نہ آگے، افعصیت امری، یا پھر آپ علیہ السلام نے نافرمانی کی میرے حکم کی۔ قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، ہارون علیہ السلام نے کہا، میری ماں کے بیٹے، آپ علیہ السلام اس طرح میری داڑھی اور میرے سر کے بالوں کو مت کھینچیں۔ انی خشیت ان تقول فرقت بینی اسرائیل، مجھے تو یہ اندیشہ تھا کہ آپ علیہ السلام یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفریق پیدا کر دی۔ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِی، اور میری بات یاد نہ رکھی۔ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، سامری تمہارا کیا معاملہ ہے؟ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ، اس نے کہا کہ میں نے ایک ایسی چیز دیکھی تھی جو انہوں نے نہیں دیکھی۔ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا، تو میں نے لے لی ایک مٹھی مٹی کی رسول کے نقشے پاس سے، تو وہ میں نے اس میں پھینک دی۔ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اور اسی طرح میرے نفس نے یہ راستہ مجھے بتایا۔ رسول سے مراد یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تھے تو سامری نے انہیں دیکھ لیا۔ سامری چونکہ راہب تھا، وہ روحانی اور نفسیاتی نوعیت کے مجاہدے بھی کرتا رہتا تھا۔ اس نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی اور کو تو نظر نہ آئے مگر اسے نظر آ گئے۔ زمین پر جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا قدم پڑ رہا تھا وہاں سے اس نے کچھ مٹی اٹھا لی، یہی مٹی اس نے اس بٹی میں ڈال دی جس میں وہ بچڑا تیار کرنے کے لیے زیورات کو پگھلا رہا تھا۔ یوں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے قدموں کی مٹی کی تاثیر سے اس بسے سے آواز آنے لگی۔ قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، موسیٰ علیہ السلام نے کہا دفع ہو جاؤ، اب تمہارے لیے زندگی میں یہی سزا ہے کہ تم کہتے رہو گے کہ مجھے کوئی نہ چھوئے۔ سامری بطور سزا جس بیماری میں مبتلا کیا گیا تھا اس کی تفصیل تو نہیں ملتی، مگر ان الفاظ سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ عملاً وہ اچھوت بن کر رہ گیا تھا۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ، اور تمہارے لیے ایک وعدہ ہے جس کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کی جائے گی۔ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاکِفًا، اور دیکھو اپنے اس معبود کو جس کا تم اعتکاف کرتے رہے ہو، ہم اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَوْمِ نَسْفًا، ہم اسے جلا کر راکھ کر دیں گے، پھر اس کی راکھ کو سمندر میں بکھیر دیں گے۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، حقیقت میں تمہارا معبود تو صرف اللہ ہے جس کے سوا کوئی اور معبود ہے ہی نہیں۔ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، اسے ہر چیز کا علم حاصل ہے۔ كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہم سنا رہے ہیں آپ کو حالات اس زمانے کے جو گزر چکا ہے۔ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص اپنے پاس سے ذکر عطا کیا ہے۔ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، جس کسی نے اس قرآن سے اعراض کیا تو وہ قیامت کے دن ایک بھاری بوجھ اٹھائے گا۔ خالدین فیہ وساء لہم یوم القیامت حملا، یہ لوگ اس کیفیت میں ہمیشہ رہیں گے اور ان کے لیے بہت برا ہوگا قیامت کے دن کا بوجھ۔ یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، جس دن سور پھونکا جائے گا اور ہم مجرموں کو اس دن اکٹھا کریں گے اس حالت میں کہ ان کی آنکھیں نیلی پڑی ہوں گی۔ یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، چپکے چپکے وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوں گے کہ تم نہیں رہے ہو دنیا میں صرف 10 دن۔
نحن اعلم بما یقولون اذ یقول امثالهم طریقتا ان لبثتم الا یوما۔ ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہیں گے جب ان میں سے بہترین سمجھ بوجھ والا شخص کہے گا کہ تم نہیں رہے ہو مگر زیادہ سے زیادہ ایک دن۔